نکاح یعنی اسلامک میرج کانٹریکٹ پہلے تو آمنے سامنے بیٹھ کے ہوا کرتا تھا، مگر اب کئی لوگ اسے ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو بھی انجام دے رہے ہیں۔ اس کی پرمیسیبلٹی اور ویلیڈیٹی کس حد تک جائز ہے وہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نکاح کے بارے میں اسلامک اسکالرز کے درمیان تھوڑی مختلف رائے ہے۔ اس کا صحیح یا غلط ہونا اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نکاح کی بنیادی شرائط پوری ہو رہی ہیں یا نہیں۔ آئیے اسے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ نکاح کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ نکاح صحیح ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں: ایجاب و قبول، ایک طرف سے آفر یعنی پرپوز کرنا اور دوسری طرف سے اسے قبول کرنا، گواہ یعنی وٹنس، کم سے کم 2 بالغ اور مسلمان مرد گواہوں کی موجودگی ہونا، ایک ہی مجلس، سب سے زیادہ بحث اسی پہ ہوتی ہے۔ ٹریڈیشنل رول یہ ہے کہ ایجاب اور قبول ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ میں ہونا چاہیے۔ اب اسکالرز کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کیس نمبر 1، جب دلہا اور دلہن الگ شہر میں ہوں۔ زیادہ تر اسکالرز کا ماننا ہے کہ اگر آن لائن نکاح کرنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ وکیل بنانا ہے۔ دولہا کسی کو اپنا وکیل منعقد کرے جو دلہن کی مجلس میں فزیکل طور پہ موجود ہو۔ وہ وکیل دولہے کی طرف سے وہاں گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرے گا۔ یہ طریقہ سب سے زیادہ سیکیور اور صحیح مانا جاتا ہے۔ دوسرا کیس ایسا ہے، ڈائریکٹ ویڈیو کال پہ نکاح۔ اگر دولہا اور دلہن ڈائریکٹ اسکرین پر ایک دوسرے کو دیکھ کر نکاح کر رہے ہیں، بعض ماڈرن اسکالرز اسے صحیح مانتے ہیں اگر انٹرنیٹ کنیکشن سٹیبل ہو، آواز صاف ہو اور گواہ دونوں طرف کی باتیں سن رہا ہو۔ مگر کئی اور اسکالر اس احتیاط کے طور پہ صحیح نہیں مانتے کیونکہ ان کے مطابق ایک ہی مجلس کی شرط پوری نہیں ہوتی اور ٹیکنالوجی میں دھوکہ دہی کا خطرہ بہت ہی زیادہ رہتا ہے۔ اب ضروری باتیں، اگر آپ ویڈیو کانفرنس پہ نکاح کر رہے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ آئیڈینٹیفیکیشن یعنی گواہوں کو یقین ہونا چاہیے کہ اسکرین پر وہی لڑکا لڑکی ہے جن کا نکاح ہو رہا ہے۔ ریٹن ریکارڈ، نکاح نامہ پر سگنیچر اور لیگل ڈاکیومنٹیشن ضروری ہے۔ لوکل لاز، اپنے دیش کے قانون کو بھی چیک کر لیں کہ وہ آن لائن نکاح کو لیگل مانتے ہیں یا نہیں۔